ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ کیسی داستان ہے۔ یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے، ایمان کی قدر کرو، ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں ایک دعا بتاتا ہوں آپ کو، ویسے میں ایک چوٹ کرنے کے لیے بات کہتا ہوں، کتنے ایسے ہاتھ نہیں اٹھانا، اپنے دل سے پوچھو کہ ہم نے اللہ کا صرف اس لیے شکر ادا کیا ہو کہ اللہ تیری مہربانی تو نے مسلمان گھرانے میں بنایا۔ ہم میں سے بہت ساری شکوے ہیں، پیسے نہیں دیے، یا اللہ گاڑی نہیں ملی، بنگلہ نہیں ملا، کاروبار نہیں ملا، ارے سب مل جاتا، اگر ایمان نہ مل تو میں کدھر جاتا؟ میں اربوں پتی ہوتا اور خدا نہ خواستہ کسی غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتا، میں کیا کرتا؟ ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ساری دنیا کی دولت ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف، اور ہمیں تو بن مانگے ملا نا، نو اسٹرگل، نو پرابلم۔ پڑھو تو صحیح صحابہ کرام کو، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار آپ کی پیٹھ ہے نا، کرتا انہوں نے اٹھایا تو اس پہ وائٹ نشان تھے۔ حضرت عمر نے کہا خباب یہ تمہیں کیا ہوا؟ کہ عمر تمہیں کیا معلوم، تم تو اس وقت ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ جب میں مسلمان ہوا نا تو میرا آقا مجھے جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹاتا تھا، جلتے ہوئے کوئلوں پر ہم بوٹیاں بناتے ہیں، کبھی سوچا اس پہ کوئی بندہ بھی لیٹ سکتا ہے کیا؟ کہتے جلتے ہوئے کوئلوں پر مجھے لٹاتا تھا، اور اے عمر میری پیٹھ سے چربی پگھلتی تھی اور اس سے وہ کوئلے بجھ جایا کرتے تھے، مگر پھر بھی میں رب کا نام لیتا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں خباب یہ پیٹھ لاؤ، میں اسے چومنا چاہتا ہوں جو اسلام کی خاطر جلائی گئی ہے۔ کیا تکلیف ملی ہے مجھے اور آپ کو ایمان لانے پر؟ کیا پرابلم آئی ہے مجھے اور آپ کو ایمان لانے پر؟ مگر وہ مار کھا کر بھی نماز پڑھتے تھے، ہم اے سی میں اور پنکھوں میں بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھتے تھے، آپ کو پتا ہے میرے آقا جب قرآن پڑھتے تھے کفار کیا کرتے تھے؟ اور لڑکے رکھے ہوئے تھے کہ نبی پاک قرآن پڑھے تو تم شور مچانا، تم تالیاں بجانا، تم یہ کہنا معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سنو۔ ان کو ڈر تھا کہ ان کی تلاوت لوگ سن لیں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ قرآن اللہ کے حبیب پڑھتے تھے، وہ لوگوں کو سننے نہیں دیتے تھے۔ اگر آج ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ We have to answer for those all things۔ کبھی کہیں تو جواب دینا پڑے گا نا کہ یار وہ لوگ مار کھا کر عبادت کرتے تھے اور ہمیں سب چیزیں میسر ہیں، مسجدیں ہماری گلیوں میں ہیں، اذانیں ہمارے پاس ہو رہی ہیں، مگر ہمارے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، مسجد میں جانے کا ٹائم نہیں، قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان کی قدر تو کرو نا یار، اتنا آسانی سے مل گیا تو قدر ہی ختم ہو گئی۔ آج کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ ہم سب کی کہتے ہیں تربیت کے لیے، ورنہ میرے آقا کا دل مبارک تو وہ ہے جس کے صدقے میں ایمان ملا ہے، مگر یہ سکھا رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو ایمان جا بھی سکتا ہے، تھنک اباؤٹ اٹ، سوچا کرو۔ ہاں ایمان مل گیا بہت اچھی بات ہے، مگر یہ ایمان سلامت رہے گا قیامت تک، مرتے تک یہ پتہ نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ نے سب کو یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات، یاد ہے نا؟ ایک اور حدیث ہے، اور وہ حدیث سنو کیا ہے، وہ حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، اور اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا نا، نل اینڈ وائڈ، سب ختم ہو جائے گا۔ سب سے مین چیز ایمان ہے، مگر ہم میں سے شاید کوئی ہوگا جس کو ایمان کی فکر ہوتی ہوگی کہ ایمان بھی بچ جائے، یا اللہ ایمان سلامت لے کے جاؤں۔ ہماری گاڑی اچھی ہو تو ہم اس کا لاک لگاتے ہیں، ٹریکر لگاتے ہیں، موبائل قیمتی ہو سنبھال کے رکھتے ہیں، گارڈ رکھتے ہیں لوگ، کیونکہ سامان قیمتی ہے نا۔ ایمان کی حفاظت، اس کی فکر، اس کے لیے دعا، اس کا کوئی طریقہ کبھی پوچھا آپ نے کسی سے کہ یار ایمان جا سکتا ہے، کیسے اس کو سیکیور کیسے کروں؟ nobody think about it، کوئی سوچتا بھی نہیں، نہ کوئی پوچھتا ہے۔ یاد رکھیے ایک بات، میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ابن آدم 4 قسم کے ہوں گے، جو انسان ہے نا 4 قسم کے ہوں گے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے مسلمان پیدا ہوئے، مسلمانوں والی زندگی گزاری، اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو پہلی کیٹیگری میں شامل فرما دیں۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہیں، اللہ ایمان والی موت عطا فرمائے، قبر میں ایمان لے کر جائیں۔ دوسری کیٹیگری نبی پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ غیر مسلموں کے گھروں میں پیدا ہوں گے، غیر مسلموں والی زندگی گزاریں گے، اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوگا۔ بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب تیسری کیٹیگری سنو، آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ کفر کے گھر میں پیدا ہوں گے،
اور غیر مسلموں والی زندگی گزاریں گے مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور ایسا ہو رہا ہے. دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ ہے, زمین پر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون سا ہے؟ الحمدللہ اسلام ہے. تو اس کا مطلب غیر مسلم آ رہے ہیں نا, مسلمان ہو رہے ہیں. اور ایمان یہ ایسی چیز ہے, نصیب کی بات ہے. مجھے پہلے بھی میں نے کئی بار بیان میں یہ واقعہ سنایا ہے. ایک بار ہانگ کانگ میں ہمارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی والے کسی مریض کی عیادت کرنے گئے ہاسپٹل کے اندر. تو مریض مسلمان مریض تھا, اس سے ملاقات وغیرہ کی, تو برابر میں ایک غیر مسلم 70 سال کا بوڑھا, وہ بھی بیمار تھا, وہ پڑا ہوا تھا. اس نے اشارہ کیا کہ یار ذرا ادھر آئیے گا. اب وہ امامہ تھا, داڑھی تھی, مسلمانوں والا حلیہ تھا, اس کے لیے بالکل نئی چیزیں تھیں. تو اس نے بلا کر کہا کہ آپ لوگ کون ہیں, یہ آپ لوگوں نے کیا پہنا ہوا ہے؟ تو وہ اسلامی بھائیوں نے اس بندے کو بتایا کہ ہم مسلمان ہیں, یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور ہم اپنے بھائی کی عیادت کرنے آئے ہیں. کہا اچھا, آپ کے مسلمان دوسرے مسلمان کو بیماری میں پوچھنے بھی آتے ہیں؟ کہا ہاں. اب تھوڑی دیر بات چیت ہوئی, آپ یقین کریں تھوڑی دیر بعد ہاسپٹل کے بستر پر 70 سالہ غیر مسلم جو تھوڑی دیر پہلے تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. لیکن اس سے زیادہ حیرتناک بات پتہ ہے کیا تھی؟ کہ تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. بات سمجھ آئی؟ اس کے نصیب میں ایمان تھا. بندے پہنچے, اسپتال میں جا کر کلمہ پڑھا دیا. یعنی میرے آقا کی وہ بات کہ کفر والی زندگی گزرتی ہے مگر آخر وقت میں ایمان نصیب ہو جاتا ہے اور وہ ایمان لے کر قبر میں جاتا ہے. یہ تینوں باتیں تو ٹھیک ہیں, مگر چوتھا جو کیٹیگری نبی پاک نے بیان کی نا, وہ بڑی ڈرانے والی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں گے, مسلمانوں والی زندگی گزاریں گے مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا. دیٹ از ویری ویری کروشل. یہ سمجھو بات کو, اس کو ایزی نہ لیں. اب آتے ہیں کہ آپ پہلے سمجھ آ گئی بات کہ ایمان یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. اگر غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے تو مسلمان بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا طریقہ ہے, وہ کیا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کا ایمان جا سکتا ہے. وہ سمجھنا بہت ضروری ہے, تب تو ایمان کا حفاظت کرو گے نا. چور چوری کیسے کرے گا پتہ چلے گا تو میں سیکیورٹی لگاؤں گا نا. ٹھیک ہے, پہلی چیز علماء کہتے ہیں کہ کثرت گناہ. جب بندہ اللہ کی نافرمانی کثرت سے کرتا رہتا ہے نا, کیونکہ روایتوں میں مضمون ملتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, کرتا رہتا ہے پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں جن سے نماز کی بات کرو لڑتے ہیں, دین کی بات کرو بات کرنے کے لیے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اگر ہم میں بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کو اچھی بات, دین کی بات, قرآن کی بات, نبی پاک کی بات معاذ اللہ اچھی نہیں لگتی, دل نہیں چاہتا سننے کو, تو ڈرے کہ کہیں دل میں پرابلم تو نہیں ہو گئی ہے. کیونکہ جب دل سیاہ ہو جائے گا نا تو فرمایا پھر ڈر ہے کہ اس کا ایمان بھی مرنے سے پہلے چھین لیا جائے. دوسرا بڑا پرابلم جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ زبان کی بے احتیاطی. کسی کو احساس ہی نہیں ہے, اللہ کے بارے میں مذاق کر رہے ہوں گے, فرشتوں کا مذاق کر رہے ہوں گے, قیامت ہے. اب یہ جب سے چٹکلے کامیڈین آ گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے کلپ آ گئے ہیں, اب اس میں کوئی مذاق میں جناب فرشتوں کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی اللہ کا مذاق, کوئی جہنم کا, کوئی دوزخ کا, جنت کا, عجیب عجیب کہانیاں, اور لوگ ہنس کے ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا میں اور آپ مسلمان ہیں اور ہماری ایک باؤنڈری ہے, ریڈ لائن ہے. آج کل بڑا جملہ مشہور ہو رہا ہے نا, ریڈ لائن. یہ ہماری مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے. ہم اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتے, ایمان چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا اس بات کو ذرا آسان ہو گیا سمجھنا آج کے سینیریو میں. کچھ ادارے, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی. بات کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ ایکشن ہوتا ہے, مقدمہ ہوتا ہے, بغاوت کا کیس بنتا ہے. کیوں؟ ایک لمٹ ہے نا, اس لمٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتے آپ. دنیا میں آپ لمٹ کو سمجھ رہے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری زبان کچھ بھی کہتے, کوئی لمٹ نہیں ہے. اچھا اب شیطان ہے نا, کسی کے دماغ میں ڈالے گا یار یہ کیا بات کی, ساری زندگی مسلمان رہا, کلمہ پڑھتا رہا, کیا ایک جملے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ جملے کی اہمیت سمجھو. میں آپ سے پوچھتا ہوں 70 سال تک کوئی غیر مسلم رہے, دل کی گہرائیوں سے تصدیق کے ساتھ ایک بار کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جائے گا؟ ایک جملے سے ہی تو مسلمان ہو گیا نا, ایمان میں آ گیا نا. اللہ اکبر. جب ایک جملہ اسے ایمان میں داخل کر سکتا ہے تو ایک ہی جملہ کسی ایمان والے کو ایمان سے باہر بھی کر سکتا ہے. سمجھو اس بات کو, اس باؤنڈری کو سمجھو. زبان کی احتیاط بہت ضروری ہے. اچھا پھر یہ ایک تو کامیڈی, دوسرا یہ گانے.
ہیں یہ بڑے ینگسٹر بیٹھے ہیں آج کل, بڑے گانے باجے جناب چل رہے ہوتے ہیں. اچھا گانوں میں بھی ایسے جملے جان بوجھ کے ڈالے جاتے ہیں, پوجا کروں, سجدہ کروں, خدا مانا, معاذ اللہ خدا کو ظالم کہہ رہا ہوتا ہے کبھی کوئی, اور لڑکے لڑکیاں سن رہے ہیں, شعر ہو رہے ہیں, گنگنا رہے ہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارا ایمان چھینا جا رہا ہے. کیا بات ہے, میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے سمجھایا تھا کہ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں. کیا مثال دی ہے, آنکھ سے کاجل کون چرا سکتا ہے؟ آنکھ اور کاجل تو ملا ہوا ہی ہوتا ہے. کہا نہیں, ایسے چور ہیں کہ تمہاری آنکھ سے بھی کاجل چرا لیں گے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تیرا ایمان چھیننے کے لیے آئے اور تجھے نیند آ رہی ہے. وہ لوگ پتہ ہی کچھ نہیں ہے نا کہ ایمان بھی چھین سکتا ہے. پلیز حضرت بلال کے اس واقعے سے سیکھو کہ ایمان کیا تھا, وہ کیسے ایمان لائے. اور آج ہم ایمان والے ہو کر ایمان کی قدر نہیں کر رہے. سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کے لیے دعا کیا کریں. ہر نماز کے بعد دعا کریں, اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا, اللہ میرا ایمان میرے ساتھ میرے قبر میں جائے, کبھی لمحہ بھر کے لیے چھن نہ جائے. جب آپ دعا کریں گے نا تو آپ کے ذہن کے اندر اس کی اہمیت بڑھے گی. پھر اس کے بعد اپنی الفاظ ایسی محفلوں میں نہ بیٹھیں, ایسی چیزیں نہ دیکھیں, اور بار بار توبہ کرتے رہا کریں. اچھا پھر ایک بڑی پیاری بات, کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہا کرو. ہاں یہ بھی ہم نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا فرمایا؟ افضل الذکر, سب سے افضل ذکر حدیث میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. اس کو سب سے افضل ذکر کہا گیا. اب میں پوچھتا نہیں, ہاتھ نہیں اٹھاتا, اپنے دل سے پوچھ لو پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھتا یار. روز ایک تسبیح تو کلمے کی پڑھو. میں ایک بزرگ کا جملہ, اللہ پاک چلے نام بتاتا ہوں, جنت نصیب کرے, بڑے پیارے ہمارے اہل سنت کے عالم دین تھے, حمزہ علی قادری صاحب ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کا ایک جملہ مجھے یاد رہ گیا. وہ بڑا پیارا جملہ کہا کرتے تھے, زبان کو کلمے کا عادی بناؤ, جس دن زبان بھاری ہو جائے گی اس دن بھی تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے جب ہم مریں گے نا, سکرات کا جو وقت ہوتا ہے, زبان بھاری ہو جاتی ہے, جملے نہیں نکلتے. جس نے پورے مہینے میں کلمہ نہیں پڑھا ہوگا مرتے وقت کدھر سے پڑھے گا, اور جو بار بار روز پڑھتا رہے گا زبان عادی ہوگی. دیکھیں زبان کا عادی ہونے کے مطلب سمجھو. مثال دیتا ہوں, موٹر سائیکل پہ, گاڑی میں آپ کہیں جا رہے ہیں, اچانک بریک لگا, سامنے سے کوئی گاڑی آئی اور آپ کی گاڑی نے زور سے بریک لگایا. کیا نکلتا ہے زبان سے؟ اپنے آپ سے پوچھو. کچھ لوگوں کے منہ سے اس وقت گالی نکلتی ہے, اب کچھ نہ کچھ ایسا گندا نکلتا ہے, برا نکلتا ہے. اور الحمدللہ کچھ لوگ ایسے جس کا اس وقت نکلتا ہے یا رسول اللہ, یا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیوں؟ یہ جملہ سمجھنا میرا. اس گلاس میں پانی ہے, اس کو ٹھوکر لگے گی تو کیا گرے گا؟ بتاؤ نا, پانی گرے گا. دوسرے گلاس میں دودھ بھر لوں, اس کو ٹھوکر لگے گی تو کیا گرے گا؟ برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا, جو برتن میں ہوتا ہے نا وہی چھلکتا ہے. جس کے اندر گندگی بھری ہونا ہے, گندی باتیں, بے حیائی, برے دوست میں بیٹھنا, گالی گلوچ, جب بھی اس کو جھٹکا لگے گا نا, جب بھی اس کو تکلیف پہنچے گی, چونکہ اندر گندگی بھری ہوئی ہے, تو دھکا لگنے پر وہی باہر نکل رہا ہے. جس کے صبح و شام اللہ کے ذکر میں گزرتے ہوں, درود پاک میں گزرتے ہوں, کلمہ پاک میں گزرتے ہوں, اس کو جب بھی دھکا لگے گا اس کے منہ سے انشاءاللہ درود پاک ہی نکلے گا, کلمہ پاک ہی نکلے گا. اب آپ کی مرضی ہے برتن میں کیا بھرنا ہے, کیسے دوستوں میں بیٹھنا ہے, کیسی گیدرنگ میں بیٹھنا ہے, اور بھرنا کیا ہے اپنے اندر.